الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی وہ چیں بجبی ہوئے اور متوجہ نہیں ہوئے ان جاءہ العامہ اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے وما یدریک لعلہ یزکا آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ سنور جاتے او یذکروا یا نصیحت قبول کر لیتے تو فتنفعہ الذکرى نصیحت کرنا ان کو فائدہ دیتا۔ یہاں سے سورہ عبسہ شروع ہو رہی ہے۔ پیچھے دو صورتیں مکمل ہو چکی ہیں، سورہ نبا اور سورہ نازعات۔ ان دونوں صورتوں کے اندر قیامت ہی کا مضمون تھا، اس صورت کے اندر بھی آخر میں قیامت ہی کا مضمون ہے۔ یہ آیتیں جو پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہے، اس آیت کا ایک پس منظر ہے کہ ایک پس منظر میں یہ نازل ہوئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن نبیہ، شیبہ بن نبیہ، امیہ بن خلف اور یہ ابی بن خلف وغیرہ کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اسلام سمجھا رہے تھے۔ اسی دوران ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں یہ نابینا تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی مجلس میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ایک مسئلہ دریافت کیا، یعنی ایک آیت کا تلفظ درست کرنے کی درخواست کی اور فوراً یہ خواہش کی کہ فوراً یہ بتلا دیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرح متوجہ نہیں ہوئے، ان سے ناراض ہوئے کہ میں ایک اہم کام کر رہا ہوں اور تم ایک چھوٹا سا مسئلہ دریافت کر رہے ہو، وہ بھی اسی مجلس میں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابی کی طرح متوجہ نہیں ہوئے، چنانچہ وہ چلے گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی مجلس سے فارغ ہو کر گھر جانے لگے تو راستے ہی میں وحی کے آثار ظاہر ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، عبس وتولی وغیرہ۔ تو اس سے یعنی آپ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، محبوبانہ گرفت کی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کیا کیونکہ کفار مکہ تو ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مہیا نہیں ہوتے تھے، ہر وقت آپ کی مجلس میں نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ ایک صحابی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کسی بھی بعد میں کسی بھی مجلس میں وہ آیت یہ وہ مسئلہ بتا سکتے تھے، اور یہ کہ اگر کفار مکہ ایمان لے آئے تو بہت سے یعنی کفار ان کے جو ماتحت لوگ ہیں وہ بھی ایمان لے آتے، تو آپ نے کفار مکہ کی تبلیغ کو، کفار مکہ کے سرداران کی تبلیغ کو اہمیت دی، اس کو اہم سمجھا، اور جو مومن آئے تھے، جو صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ دریافت کرنے آئے تھے، اس کو غیر اہم سمجھا۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی محبوبانہ گرفت کی، یعنی جس طرح ایک محبوب محبت کرنے والا اپنے محبوب سے کسی بات پر رنجیدہ ہو جاتا ہے تو محبوبانہ گرفت کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفت کی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا عبس وتولی۔ پھر یہ کہ غائب کے صیغے استعمال کیے، یہ بھی لطف اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لطف و کرم کو بتلاتا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کیا، نہیں، بلکہ کہا عبس وتولی، کسی نے ایسا کیا، حالانکہ خطاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو ہے، لیکن غائب کے صیغے لائے عبس وتولی کہ وہ چی بجبی ہوئے، ناراض ہوئے، وتولی اور توجہ نہیں کی ان صحابی کی طرف، اس بات سے ان جاءہ العامہ کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے، یعنی عامہ کا لفظ بتلا دیا کہ وہ تو نابینا تھے، ان کی طرف تو اور زیادہ توجہ کرنی چاہیے تھی۔ وما یدریک لعلہ یزکا، پھر یہاں مخاطب کا صیغہ لے کر آئے، یہ نہیں کہ آپ یہ نہ سمجھا جائے کہ غائب کے جو صیغے لائے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہیں، نہیں، بلکہ وما یدریک، اور آپ کو معلوم نہیں ہے، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ صحابی سنور جاتے، یعنی تزکیہ ہو جاتا، او یذکروا، یا یہ کہ نصیحت قبول کر لیتے۔ یزکا کہتے ہیں مکمل سنورنے کو، جو ابرار و اولیاء اور اتقیاء کا مقام ہے، اور یذکروا نصیحت قبول کرنا، یعنی تھوڑا بہت سنور جانا، ایک دو نصیحت قبول کر لینا، یعنی یا تو وہ صحابی
آپ کی بات سن کر آپ کی تعلیم سے مکمل ہی سنور جاتے، یا یہ کہ نصیحت قبول کر لیتے؟ فتنفعہ الذکریٰ، پھر نصیحت قبول کرنا ان کو فائدہ دیتا، ان صحابی کو فائدہ دیتا۔ اور یہ کہ جو جن کفار مکہ کی وجہ سے آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے اعراض کیا، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اما من استغنا، بہرحال جو شخص بے نیازی برتتا ہے، یعنی یہ کفار مکہ تو بے نیازی برت رہے ہیں، یہ آپ کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ ہیں جو خود آپ کے پاس آ رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، اور آپ ان سے اعراض کر رہے ہیں، اور جو نہیں آ رہا آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ اما من استغنا، بہرحال جو آپ سے بے نیازی برت رہا ہے، فانت لہ تصدی، آپ ان کے فکر کر رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے اگر وہ نہ سنورے نہ پاک و صاف ہو، یعنی کفار مکہ اگر نہ سنورے، کیونکہ آپ کا کام صرف قرآن کریم کی تبلیغ کرنا ہے، زبردستی ان سے ایمان قبول کروانا نہیں ہے، لہذا آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ وما علیک الا یزکا، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے اگر وہ نصیحت قبول نہ کرے۔ واما من جاءک یسعی، اور بہرحال وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، یعنی وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کے پاس خود چل کر آئے دین کی طلب کے لیے، وہ یخشا، اور وہ ڈرتے بھی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فانت عنہ تلاہا، اور آپ ان سے بے نیازی برت رہے ہیں، یعنی ایک طرف تو ایک شخص وہ ہے جو خود چل کر آپ کے پاس آیا، دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس آپ خود گئے، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، اور تو آپ کو ترجیح دینی چاہیے اس کو جو آپ کے پاس خود آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی تبلیغ کرے کسی کی تو ایک طرف تو طالب ہے، یعنی خود چل کر آپ کے پاس آ رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو آپ سے بے نیازی برت رہا ہے، تو آپ کو جو طالب ہے اس کو فوقیت دینی چاہیے تھی، لیکن آپ نے نہیں دی۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہ کیجیے، یعنی آئندہ آپ ایسا نہ کیجیے۔ کلا انہا تذکرہ، بلا شبہ یہ یعنی قرآن کریم تو ایک نصیحت نامہ ہے، صرف تبلیغ کرنے کا حکم ہے، کسی کو زبردستی ایمان کے اندر داخل نہیں کرنا۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز آپ ایسا نہ کیجیے، انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے، جس کا جی چاہے قبول کرے۔ فمن شاء ذکرہ، جو شخص چاہے اس کو قبول کرے، یعنی کوئی دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کافر کو اسلام مسلمان بنانا کوئی لازم، اور دین کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ قبول کرے، یہ کہ اس کے بہت زیادہ پیچھے پڑا جائے، نہیں، صرف نصیحت کر دی جائے، بتلا دیا جائے واضح الفاظ میں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اب تمہاری مرضی، چاہے حق کو اختیار کرو چاہے باطل کو اختیار کرو۔ امن شاء ذکرہ، جو شخص چاہے اس کو قبول کرے۔ پھر قرآن کریم کی کچھ صفات بیان کرتے ہیں، فی صحف مکرمہ، قرآن کریم کی کچھ صفات بیان کرتے ہیں، فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں ہیں جو مکرم ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، رفیع المکان ہیں، اور مطہرہ پاکیزہ ہیں۔ رفیع المکان یعنی قرآن کریم لوح محفوظ 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے، اسی کو کہا رفیع المکان، یعنی بلند مکان میں ہے۔ مطہرہ، پاک و صاف ہے، پاک و صاف فرشتے وہاں سے نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمائے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے ہیں اس کو مگر بہت زیادہ پاکیزہ لوگ ہی۔ بِأَيْدِي سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، جو معزز ہیں اور نیک ہیں، یعنی ایسے فرشتے وہاں سے نقل کرتے ہیں جو معزز بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل تعظیم ہیں، نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، خدا کی مار ہو کہ انسان کتنا ناشکرا ہے، یعنی انسان کو تو یہ چاہیے کہ قرآن کریم جیسی معزز کتاب کو ہر کس و ناکس ہر آدمی دنیا کو قبول کرے، لیکن کیا ہے کہ بہت تھوڑے آدمیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر انسان پر، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر شخص قبول کرتا، لیکن نہیں، خدا کتنا ناشکرا ہے، اسی کا تذکرہ ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، خدا کی مار ہو کہ انسان کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ سوال کرتے ہیں کہ اللہ، یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا،
یعنی غرور و تکبر کس وجہ سے ہے، حالانکہ اسی کو تذکرہ کرتے ہیں خلقہ من نطفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر پانی نطفے سے پیدا کیا۔ یعنی اگر کسی معزز چیز سے پیدا کیا جاتا، کسی قابل احترام چیز سے پیدا کیا جاتا تو ٹھیک ہے، چلو تھوڑا بہت تکبر کر سکتا ہے، لیکن نہیں، انسان کو حقیر پانی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، لیکن پھر بھی تکبر کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے نافرمانی کر رہا ہے۔ خلقہ فقدرہ، اس کی صورت بنائی پھر اس کو اندازے سے بنایا، یعنی ہر اعضا بالکل مناسب بنایا۔ اگر ہاتھ تھوڑا چھوٹا ہو جاتا تو آدمی کو کام کرنے میں پریشانی ہوتی، لمبا ہو جائے تو پریشانی ہو، جو اعضا جہاں مناسب تھا بالکل اس کو وہیں بنایا، کہیں ادھر ادھر نہیں بنایا۔ مثلا ہاتھ اگر پیچھے لگا دیا جائے کمر کے تو کسی کام کا نہیں رہے گا، نہ آدمی لیٹ سکتا ہے، نہ ہاتھ کسی کام کا نہیں۔ جس اعضا کو جہاں مناسب تھا وہ بالکل وہیں فٹ کیا۔ ثم السبیل یسرا، پھر یہ کہ راستہ آسان کر دیا، یعنی ماں کے پیٹ سے نکلنے کا جو راستہ ہے اس کو آسان کر دیا، ورنہ اتنا بڑا بچہ اتنے چھوٹے سوراخ سے کیسے نکل سکتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر انسان کو موت دی۔ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی شمار کرا رہے ہیں۔ موت بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ یہ محبوب سے، اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کا وقت ہے، بدلے کا وقت ہے، کیونکہ دنیا تو دار العمل ہے، یہاں کام کیا جائے گا، لیکن بدلہ تو آخرت ہی کے اندر ملے گا، اور آخرت میں جانے کا راستہ موت ہے۔ تو موت بھی کیا ایک نعمت ہے۔ فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں لے گیا۔ قبر میں لے جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو قبر کے اندر دفن کرا دیا، نہیں، بلکہ مراد ہے یعنی برزخ میں لے گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو برزخ میں لے گیا۔ یہ قبر کے اندر لے جانا ہی ضروری نہیں ہے، قبر کے اندر لے جانے یہ بھی ایک نعمت ہے، یعنی دوسرے جانوروں کی طرح ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ گل سڑ جائے، نہیں، بلکہ ایک حکم نازل کیا کہ اس کو مٹی کے اندر دفن کر دو۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اس کو اٹھائے گا، یعنی جب مقدر ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا نفخہ ثانیہ میں۔ کلا لما یقض ما امرہ، ان نعمتوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور نعمتوں کو یاد کر کے انسان شکریہ ادا کرے اور ایمان لے آئے، لیکن کلا، ہرگز اس نے شکریہ ادا نہیں کیا اور اپنے کفر پر برقرار رہا۔ لما یقض ما امرہ، جس بات کو اس کو حکم دیا گیا تھا اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کے زندہ رہنے کے اسباب بھی مہیا کیے، لہذا اللہ تبارک و تعالی دعوت دیتے ہیں کہ ان کی طرف بھی غور کرنا چاہیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف غور و فکر کرے، یعنی جو چیز آدمی کھا رہا ہے اس کی طرف غور و فکر کرے، یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کس ذریعے سے کس اسباب کو اختیار کر کے ہم تک یہ پہنچایا ہے۔ چنانچہ آدمی روٹی کا ایک ٹکڑا جب کھاتا ہے تو غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بارش برسائی جس سے زمین نرم ہوئی، پھر کسان نے زمین کو جوتا، اس کے اندر بیج ڈالا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا انتظام کیا، کسان نے اس کے اندر پانی دیا، پھر اس کو دھوپ کا انتظام کیا جس سے وہ کھیتی بڑی ہوئی، چاند کا انتظام کیا جس سے وہ کھیتی پکی، سورج کا انتظام کیا جس سے وہ کھیتی پکی، پھر یہ کہ اس کو کاٹا، پھر یہ کہ انسان کے ذہن میں ڈالا کہ کس طرح اس گلے کو پودوں سے الگ کیا جائے، پھر یہ کہ اس کو ذہن میں ڈالا کہ کس طرح اس کو پیسا جائے، پھر یہ کہ اس کو آگ کو پیدا کیا جس سے وہ پکائی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک لقمے کے اندر بھی غور کر لے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچ جائے۔ انہیں کو بیان کرتے انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو عجیب طریقے سے نازل کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بارش کے ذریعے پانی اتارا لیکن ایک دم نہیں پھینک دیا، ورنہ تو دنیا کی جو مخلوق ہے وہ ختم و تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک ایک قطرہ اترتا ہے بارش کا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا، یعنی چھوٹا سا پودا زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے زمین کے اندر غلے اگائے، وعنبا وقضبا، انگور اگائے، وقضبا اور ترکاری، ساگ سبزی، تمام سبزیاں اگائی، وزیتون ونخلا، زیتون جیسا فائدہ مند درخت اگایا، ونخلا اور کھجوریں اگائی، وحدائق غلبا اور گنجان باغ اگائے، گھنے باغ جس سے بہت سے فائدے ہوتے۔
वफ़ाकिहतम व अब्बा, मेवे उगाए और चारा उगाया, मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपाओं के फ़ायदे के लिए। कुछ चीज़ें मेवे वगैरह तो इंसानों के काम आते हैं और उनके छिलके या ये के भूसा वगैरह वो जानवरों के, या चारा वो जानवरों के काम आता है। तो इन नेमतों का तज़किरा इसलिए किया कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्रिया अदा करके इंसान ईमान को कबूल कर ले। दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जज़ा है, बदला मिलेगा क़यामत के अंदर। उसी का तज़किरा करते हैं। फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा, फिर जब बहरा करने वाला शोर आएगा, यानी क़यामत का तज़किरा करते हैं कि जिस वक्त नफ़क़ा फूंका जाएगा, नफ़क़ा उला नफ़क़ा सानिया, तो ऐसा शोर होगा कि आदमी अगर ज़िंदा हो तो बहरा हो जाए। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ी, कुछ अहवाल बयान करते हैं कि इंसान उस वक्त ऐसी नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कि इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपने रिश्तेदारों से, अपनी आलो औलाद से, वालिदैन से, भाई बहन से, उनसे भी इंसान भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ी, इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, अपनी माँ से और अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही, बल्कि अपनी बीवी से भी, जिस बीवी के लिए वालिदैन को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, उससे भी आदमी भागेगा। व बनी ही, और अपनी औलाद जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है उससे भी आदमी भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, हर शख्स की उस दिन एक मशगूली होगी जो उसको बेनियाज कर देगी, यानी किसी की कोई परवाह नहीं होगी, सिर्फ अपन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, फिर दो जमातों का तज़किरा करता है, एक मोमिन एक काफिर, यानी मोमिन को उस दिन कोई परेशानी नहीं होगी, चूँकि उन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है। वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, कुछ चेहरे उस दिन खुशहाल होंगे। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, खंदा और मुस्कुराते हुए होंगे। वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, कुछ चेहरे उन पर जुल्मत, दुनिया की जो गुनाह किए हैं उन गुनाहों की वजह से तारीकी होगी, उन पर जुल्मत और तारीकी छाई हुई होगी, जिन पर वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिन पर जुल्मत छाई हुई होगी, गुनाहों की नहूसत की वजह से उनके चेहरों पर फिटकार होगी, नहूसत छाई हुई होगी, तारीकी होगी। तरहकुहा कतरा, उन पर कदूरत छाई हुई होगी। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, यही वो लोग हैं जो काफिर हैं और फाजिर हैं। ये सूरह अबसा मुकम्मल हो चुकी है। इससे जो हमें सबक हासिल होता है वो ये है कि जब आदमी तबलीग करे, कोई तंजीम को वजूद बख्शे, कोई तंजीम चलाना चाहे, कोई नेक काम करना चाहे, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मालदारों को फोकियत दी जाए, एक मालदारों को लिया जाए, नहीं, बल्कि इसके अंदर कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए किसी मालदार का, किसी गरीब का। कोई भी आदमी नेक काम करे, कोई भी तंजीम चलाए, कोई भी दावत व तबलीग का काम करे, नहीं, बल्कि सबको बराबर, बल्कि गरीबों को पहले दावत देनी चाहिए, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिन्होंने इमदाद की, सबसे पहले वो गरीब ही लोग हुए हैं। किसी भी अम्बिया के साथ जो अव्वलन जमात जुड़ती है वो गरीब लोगों की ही जुड़ती है, मालदार बाद में आते हैं। तो जब आदमी दावत और तबलीग का काम करे, कोई भी इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए कि गरीब मालदारों को दावत देंगे, गरीब को दावत नहीं देंगे, नहीं, बिल्कुल कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। मालदार को भी दावत दो, गरीब को भी दावत दो, लेकिन इससे ये नहीं समझ में आता कि मालदार को अलग से दावत देना ममनू है, नहीं, ये तो अम्बिया का काम है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मालदारों को दावत दिया करते थे, सरदारों को दावत दिया करते थे अलग मजलिस में। क्यों? ये इसलिए था कि अगर कुफ़ार के सरदारान अगर ईमान ले आए तो उनकी इत्तिबा में बहुत से लोग भी ईमान ले आएंगे। ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त के बादशाह फ़िरऔन को दावत दी, इससे मतलब नहीं है कि मालदार को दावत नहीं देनी, यही है कि हुक्काम को दावत नहीं देनी, नहीं, दावत देनी है, लेकिन कोई इम्तियाज़ नहीं करना है अमीर और गरीब का। अमा अलैना इल्लल बलाग।